معلوم ہوا کہ آخر یہ جو روشن خیالی ہے اس کی حد یہ کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب یہ معلوم ہوا کہ اس میں اجتہاد کرنا چاہتے ہیں. میں اس حوالے سے بھی بڑا حیران ہوں کہ اجتہاد کا کیا معنی ہے. ایک اجتہاد کا تو معنی یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلا ناجزہ لکھا. بھائی کون اجتہاد کا منکر ہے؟ اجتہاد کا کوئی منکر نہیں. لیکن کیا ہمیں یہ اجتہاد کروانا چاہتے ہیں کہ ہم یحرم علیہم الخبائث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خبائث کو حرام کرنے کے لیے، تو ہم حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ یہ روشن خیالی ہے اور یہ ہم سے اجتہاد کروانا چاہتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہی وہ ہمیں بتائے، کوئی آج بتائے، لوگ بیٹھے ہیں ہمیں بتائیں، مجھے بتائیں بھائی اس کی اجتہاد کی حد کیا ہے. میں آپ کو ایک حد بتا دیتا ہوں، اسی پر بات ختم کر دوں گا، میری بات آپ سمجھ جائیں. ہوا یہ کہ میں آ رہا تھا بنگلہ دیش، میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا اسماعیل. وہ مجھے کہتے ہیں تم کون ہو؟ میں نے کہا بھائی میں پاکستان میں رہتا ہوں. داڑھی لے کے ہر ایک آدمی کہتا ہے مولوی ہے، کوئی کسی مسجد کا ملا ہوگا. مجھے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مسجد میں اذان سزان دیتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، چٹائیاں سیدھی کرتا ہوں. مجھے کہا مولویوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے. میں نے کہا مولوی تمہیں کیا کہتے ہیں، کیا تنگ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بس یہ دیکھو انہوں نے اسلام کے راستے میں کیسی رکاوٹیں کھڑی کر دی. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ کہتے ہیں شراب حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہو تم خنزیر حرام ہے. تم کہتے ہو یہ ڈانس، یہ اختلاط مرد و زن جو ہے اس پر فتوے دیتے ہو. تم نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. تو میں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں مسلمان، اسماعیل میرا نام ہے، اور میں شراب بھی پیتا ہوں، خنزیر بھی کھاتا ہوں، اس کے باوجود میں مسلمان ہوں. تو تم کیوں ہمارا راستہ روکتے ہو؟ اسلام کا راستہ، اسلام کے لیے تم ایک مصیبت بنے ہوئے ہو مولوی. تو میرے دوستو یہی وہ روشن خیالی ہے اور یہی وہ اجتہاد ہے جو ہم سے بتائیں، خدا کے لیے ہمیں بتائیں کہ وہ ان کا اجتہاد ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ کیا چاہتے کیا ہے. کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. لہذا ہمیں بتائیں تو صحیح نا، حد ایک بتائیں کہ یہ یہاں تک مولوی ہو تم ہمیں اجتہاد کرنے دو. کیا ہم وہ اجتہاد کرنے دیں جو کتے کا اجتہاد ہے؟ جیسے میں نے آیات پڑھی تھی، کتے کا اجتہاد کیا ہے کہ بیوی ماں بہن ایک کی ہوئی ہے، اس نے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں. کیا یہ اجتہاد ہم سے کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے تو میں علامہ کا یہ شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں، آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا. ہم یہ کہیں گے کہ یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. وآخر دعوانا. مولانا عبدالرؤوف صاحب محو گفتگو تھے. انجینئر سلیم اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نہ اپنی ذات کے حوالے سے نہ اپنی دستار کے حوالے سے. میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ آج ان کی جماعت کی مجلس شورا تھی، وہ اس میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، زمرہ کرام اور نور والے حاضرین، السلام علیکم. آج
کی یہ مجلس کا انعقاد کر کے ڈاکٹر اسرار صاحب نے مسلم امہ کی اور پاکستانی قوم کی بڑی دینی خدمت کی ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسے فساد میں مبتلا ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا حاکم خود روشن خیالی کا ایک فلسفہ اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے اس کا نفاذ کر رہا ہے۔ علامہ عبدالرؤف صاحب نے بڑی کوشش فرمائی ہے کہ اس روشن خیالی کو خود بھی سمجھ سکیں اور ہمیں بھی سمجھائیں۔ مجھے نہیں پتا ان کی بات سن کے یہ جو مشرف صاحب کی روشن خیالی ہے وہ ہمارے ذہن میں صاف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن دین کی روشن خیالی، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشن خیالی الحمدللہ انہوں نے کافی تفصیل سے ہمیں، جو پہلے بھی علم تھا لیکن ہمیں اس میں مضبوط بنا دیا ہے۔ میں صرف جو پرویز مشرف صاحب کی روشن خیالی ہے اس کی اپنی سمجھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے حساب سے روشن خیالی یہ ہے کہ امریکہ کی تابعداری کی جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے جان چھڑائی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں دیتے، حکومت نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں۔ اور انہوں نے سارا وہ نظام، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ان کے یہ اقدامات دیکھیے کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون پہلے آتے انہوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی 295 پھر الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان نے ان کے خلاف تحریک چلائی تو انہیں واپس لینی پڑی۔ یہ میں سن 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہیں واپس لینے کے بعد اب پھر انہوں نے اسمبلی سے اسے غیر مؤثر کر دیا۔ کان ادھر سے نہیں پکڑا، ادھر سے پکڑ لیا تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 295 میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ وہ جو ضابطے پولیس ہے، تحقیقات کا طریقہ ہے تفتیش کا، اس میں دفعہ 156 میں انہوں نے ایسی تبدیلی کر دی کہ وہ سوائے ایس پی کے نیچے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اب ایس پی کو ڈھونڈنا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے، اور پھر اس کے ساتھ سامنے جب سنوائی ہوتی رہے گی دونوں پارٹیوں کو بلایا جائے گا۔ ہمارے سامنے تو وہ مثال ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں جب یہ مجرمین کا کیس ہائی کورٹ میں تھا اور ہم وہاں پہ کفن باندھے میکلٹ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے 9 بجے ان کی ضمانت لی گئی اور صبح 8 بجے وہ جہاز پہ ان کے پاسپورٹ بنے، سب کچھ، وہ ناروے سویڈن جا چکے تھے۔ تو جہاں ایس پی کے سامنے اتنی بات چیت کی جائے گی تو وہ اس مجرم کو کتنا وقت ملے گا، اور وہ تو بڑے آسانی سے باہر سے بندہ بھیجیں گے ادھر خرچہ دے کے، وہ آ کے نعوذ باللہ یہاں بکواس کر کے چلا جائے گا، جہاز پہ بیٹھ جائے گا، ہم ایس پی کو ڈھونڈتے پھرتے رہیں گے۔ تو یہ انہوں نے پھر کارنامہ کیا ہے۔ اسی طرح حدود آرڈیننس کے حوالے سے بھی اور اسی طرح قصاص کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں اخبارات میں تفصیل آ چکی ہے، انہیں غیر مؤثر کرنے کے لیے، یعنی ولی کو ہی نکال دیا۔ باپ اگر اللہ محفوظ رکھے زانیہ بیٹی کو قتل کرتا ہے غیرت میں